ایمپس روڈ کی ایک شام، ہوا میں نمی تھی۔ ایمپس روڈ کی ایک شام تھی، سڑک کے کنارے نیم کے درخت سے پتے گر رہے تھے، روشنی مدھم تھی مگر گاڑیوں کے شور سے خاموشی نہ تھی۔ ہر طرف ایک ہلکی سی اداسی پھیلی محسوس ہوتی تھی۔ سورج ابھی باقی ڈوبا تھا، آسمان پر نازل لکیریں باقی تھیں۔ دور مسجد کے مینار سے اذان کی صدا گونج اٹھی، لوگ اپنے اپنے راستوں پہ مصروف نظر آ رہے تھے۔ دکاندار دیے جلا کر شٹر آدھے کھولے بیٹھے تھے، چائے پینے والوں کی دکانوں میں سے دھوئیں کے مرغلے اٹھ رہے تھے۔ ایک طرف بوڑھا شخص اخبار میں لپٹی مٹھائی بیچ رہا تھا، ایک لڑکا سائیکل پر تیزی سے گزرا، جیب میں سیٹی بجی، اس کے قدم آہستہ مگر یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ پرانا ریڈیو کسی دکان سے غزل کی دھن چلا رہا تھا۔ دلی تو ہے نہ سنگ و خش، در سے بھرا نہ آئے کیوں، آواز میں وہی پرانی نرمی تھی جب کم دکھائی دیتی تھی۔ چائے کے کھوکے پر چند دوست گپ شپ میں مصروف تھے، ایک نے سیاست و بحث چھیڑی، دوسرے نے قہقہ لگایا۔ اس کے پیچھے دیوار پر پوسٹر آدھا اکھڑا ہوا تھا، کسی فلم کا نام ابھی صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ پیار کا موسم کے ہیرو کی تصویر وقت نے مٹا دی، مگر آنکھوں کی چمک ابھی بھی باقی محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک عورت ٹوکری اٹھائے جا رہی تھی، ٹوکری میں سبزیاں تھیں، شاید شام کا کھانا بنانا تھا، شاید وہ بھی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون جھلک رہا تھا۔ وہ رک کر چراغوں کی روشنی میں اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، پھر خاموشی سے اگلے موڑ کی طرف بڑھ جاتی ہے جہاں سے ایمپریس روڈ کا رش کم ہو جاتا ہے۔ وہاں پرانی عمارتیں ابھی بھی وقت قیدی لگتی تھیں۔ ایک عمارت کی بالکنی میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظر کہیں اور تھی، شاید وہ سوچوں میں گم تھا یا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو ہوا بار بار چہرے پر لے آتی تھی۔ وہ کتاب بند کر کے نیچے سڑک پر دیکھنے لگتا، روشنیوں کا میل اور سائے کا کھیل دلکش لگتا تھا۔ ہر گزرنے والا چہرہ ایک نئی کہانی سناتا تھا۔ ایک لمحے کو اسے سب کچھ بہت خوبصورت لگا، مگر اگلے لمحے وہ چپ سا ہو گیا، جیسے کچھ یاد آیا، شاید کوئی بچھڑنے والوں کا کوئی خواب، کوئی وعدہ۔ ایک طرف ٹھیلے والا بھٹے بون رہا تھا، الجھن پھیل رہی تھی، لوگ رکے، کچھ نے بھٹے خریدے، کچھ نے مذاق کیا۔ بھٹے والے نے ہنستے ہوئے کہا، گرم گرم لے جاؤ صاحب۔ چہرے پر تکن تھی مگر مسکراہٹ دل سے نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا لڑکا بھٹے کی راکھ سے کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ کالے مگر آنکھیں روشن تھیں۔ امید سے وہ کبھی راکھ اڑاتا تھا، کبھی کوئلہ چھوتا اور ہنستا۔ شاید یہی عمر تھی جب اسے کچھ کھیل لگتا ہے۔ وقت کا بوجھ ابھی کندھوں پر نہیں پڑا تھا، دنیا ابھی اتنی سنجیدہ نہیں لگتی تھی اسے۔ ایک رکشہ آ کر رکا، اندر سے ایک جوڑا اترا، عورت نے دوپٹہ درست کیا، مرد نے کرایہ دیا۔ دونوں خاموشی سے پرانی عمارت کی طرف چل دیے، شاید وہیں رہتے ہوں یا کسی سے ملنے آئے ہوں۔ عمارت کے دروازے بلب کی روشنی ٹمٹما رہی تھی، اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازہ بند ہوا، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ شام اب رات میں بدلنے لگی، تارے جاگ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی، دکانیں بند ہونے لگیں، چائے والے نے اپنی کیتلی بجھائی اور اخبار لپٹا۔ سڑک پر اب کم لوگ رہ گئے تھے، بس چند راہگیر۔ ایک فقیر دیوار سے ٹیک لگا کر بانسری بجا رہا تھا، اس کی دھن میں دکھ بھی تھا، پیار بھی، خاموشی بھی۔ راہ چلتے لوگ رکے بغیر گزرتے مگر دھن سنائی دیتی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ تھم گیا ہو۔ بانسری کی آواز نے پوری سڑک کو خواب بنا دیا۔ نیم کے درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، ایک بلی آہستہ سے گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ چوکیدار نے سیٹی بجائی جیسے رات کا اعلان ہو گیا ہو۔ شام نے اپنا پردہ اتارا اور رات نے سب کو ڈھانپ لیا، مگر ایمپریس مارکیٹ کی ہوا میں ایک کہانی باقی تھی۔ یہ سڑک، یہ دکانیں، یہ لوگ، سب گواہ تھے۔ ہزاروں کہانیاں یہاں جنم لیتی اور مٹ جاتی تھیں، کسی خواب یہاں بنتے، کسی کے بکھر جاتے۔